السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامن مین ٹی وی۔ دوستوں، کامن مین ٹی وی میں ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کی، ہم بات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی، اس کو بالکل ہلکے انداز میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے شیخ رشید کے گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کے متعلق۔ ان کا کہنا یہ اخبار میرے پاس ہے اور ان کے تمام بیانات دیکھ کر، ان کی گفتگو سن کر میں بس ہنستا ہی رہا اور ہنستے ہنستے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے شیخ رشید صاحب، جو کہ اس ملک کے، اس ایٹمی ملک کے، اس اسلامی دنیا کے 57 ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ملک کے وزیر داخلہ ہیں، جن کو عمران خان نے وزیر داخلہ کی پوسٹ دی ہے، کیا سوچ کے دی ہے، کس طرح سے دی ہے، کیا دماغ میں تھا، کیا آگے کی کیا پلاننگ تھی جو ان کو اس اہم پوسٹ کے لیے چنا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن ان کی جو میڈیا سے گفتگو ہے وہ میں چیدہ کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا، شیئر کروں گا۔ سنیے، دیکھیے، سر دھنیے یا ہنسیے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن آپ شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ کہ منی بجٹ سے قیامت نہیں آ جائے گی۔ بالکل صحیح کہا شیخ صاحب نے، بالکل صحیح کہا۔ وہ سچے آدمی ہیں، سچ کہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے سچ کہا کہ منی بجٹ سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، صرف ان 2% لوگوں کے اوپر قیامت نہیں آئے گی جو اس ملک میں اشرافیہ کہلاتے ہیں، جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، جو بیوروکریٹ سے لے کر، حکومت سے لے کر، اور صرف اپر لیول پہ جو لوگ بستے ہیں اس ملک میں 5 سے 10%، ان کے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن 90% لوگوں پر قیامت آنے کے چانسز ہیں، جیسے کہ تجزیہ کار، ماہرین اور معیشت دان بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ منی بجٹ زہر قاتل ہے اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان، ایک نیا سونامی اس ملک پر اور اس ملک کی غریب عوام پر مسلط ہوگا، جس سے نہ صرف چیخیں نکلیں گی بلکہ شدید چیخیں نکلیں گی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قیامت کی بات نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے اور آپ اس کو عمران خان کی محبت میں برداشت کر لیں۔ کیا برداشت کریں، کہاں تک برداشت کریں، یہ بھی شیخ صاحب بتا دیں، کوئی لیمٹ، کوئی حد بتا دیں کہ ہم عمران کی محبت میں کیا کچھ برداشت کریں، کیا کچھ سہ جائیں اور اف تک نہ کریں، اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، وہ بتا دیں آپ، تاکہ ہم وہاں تک رہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کریں گے۔ بالکل میں ان کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ شیخ صاحب میرے پسندیدہ کامیڈین ہیں، وہ جو کہتے ہیں میں بہت زیادہ شوق سے سنتا ہوں، پڑھتا ہوں اور ہنستا ہوں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کریں گے۔ بے شک بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ واقعی یہ جو ابھی جو انہوں نے 3 سال 3.5 سال گزارے ہیں، یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہی گزارے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ یہ ہوتی ہے زبردستی، کوئی مانے یا نہ مانے کرنا ہے، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا، جو بھی کروں گا۔ کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، کسی کی کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر لو، میں تو کروں گا۔ تو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان ڈنکے کی چوٹ پر 5 سال پورے کریں گے۔ بالکل کیجئے سر، آپ آئے ہیں، آپ کو لایا گیا ہے، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، جس طرح سے چاہیں کریں۔ نواز شریف آئیں یا نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہونے والا۔ بالکل میں شیخ صاحب کی ہر بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ آئیں تب بھی عوام پس رہی ہے، وہ نہ آئیں تب بھی عوام پس رہی ہے، لیکن شاید عوام کے کچھ طبقات یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف شاید مل جائے۔ ایسا ہے عوام میں چمگوئیاں۔ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہو۔ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جو بھی جمہوری پارٹی ہوگی، جو بھی عوام کے ووٹوں سے طاقت میں آئی ہوگی، اقتدار میں آئی ہوگی، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ ٹھپا لگے اور وہ عوام میں یہ تاثر جائے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اس لیے یہ اقتدار میں آئی ہے۔ جو عوامی پارٹی ہوگی، شیخ صاحب کی تو مسلم لیگ کا نام ہی عوامی مسلم لیگ ہے، لیکن انہوں نے شاید اس کو کسی ویران قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ جو نظر نہیں آتی ہے وہ تحریک انصاف میں ہی ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ اب آگے دیکھیے آگے کیا ہے۔
हाँ, हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे ज़ोरदार तरीके से इमरान खान के साथ। बिल्कुल आप लड़ें, इमरान खान के साथ लड़ें अगला इलेक्शन। क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो इस काबिल नहीं है इलेक्शन लड़ने के। क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जो आप सीट जीते हैं, मरहून मिन्नत है वो इमरान खान की हिमायत की। उसके बगैर तो आपको आपकी गली के चंद लोग भी नहीं पहचानते, सिवाय हलवा पूरी कुलचे और सिर पाए वाले के अलावा आपको कौन जानता है, ये दुनिया जानती है। अपोजिशन कोई भी मार्च कर ले, जो अपोजिशन के पेट में दर्द है वो टीवी पर नहीं बता सकता। आप टीवी पर क्या क्या बोल चुके हैं, किस किस तरह से बोल चुके हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरा मीडिया जानता है कि आप टीवी पर किस किस तरह की बात कर चुके हैं। और इस दर्द की दवा जो आपने कह रहे हैं कि ये दर्द नहीं बता सकता मैं टीवी पे, ये तो कोई बहुत ही मामूली सा दर्द होगा। आप इससे कई बड़े बड़े दर्द और फसाने बयान कर चुके हैं जो कि रिकॉर्ड पर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है कि इमरान खान 5वें साल में महंगाई को ख़त्म कर देंगे। 5वें साल, ये पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। पाकिस्तानी आवाम को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान 4 साल तक आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के बाद, बेरोज़गारी की दलदल में डालने के बाद, गुर्बत के अंधेरे में झोंकने के बाद 5वें साल में आवाम को देंगे रिलीफ और महंगाई को करेंगे कम। 2023 के शुरू यानी कि मार्च में इलेक्शन होंगे और 2 महीने का देंगे वो रिलीफ। ये कहते हैं शेख साहब, यानी कि शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सदर हैं। ये 1 सीट के बानी हैं। ये साल बलदाती इंतखाबात का साल है, 5वां साल कौमी इलेक्शन का साल होगा। भाई बच्चे को पता है, जिसको 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आता है, उसको ये पता है कि 2023 कौमी इलेक्शन का साल है। इत्तेहादी जमातें नाराज़ होती रहती हैं, जो भी है, लेकिन वो अपोजिशन के साथ नहीं है। यानी कि शेख साहब का कहना ये है कि इत्तेहादी जमातों की नाराज़गी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ ये मायने रखती है कि वो हमसे नाराज़ होने के बाद हमारे दुश्मन से ना मिले। यानी कि शेख साहब की बात ये है कि भले से हमसे नाराज़ हो जाए, लेकिन उस पार्टी में ना जाए जिस पार्टी को शेख साहब चोर कहते हैं। चोर कहते हैं, चोर कहना तो बहुत आसान है। चोर हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं ज़बान से। ये जो लल्लो है ये कुछ भी कह सकती है, कोई मसला नहीं है। पाक अफवाज अपने दिफा से गाफिल नहीं है। अपोजिशन कोई भी मार्च कर ले, जो अपोजिशन के पेट में दर्द है ये दोबारा आ गया। तो शेख साहब की ये मैंने मीडिया से कही हुई बातें आपसे शेयर की हैं। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शेख साहब हमारे और आपके और सबके पसंदीदा लीडर हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और अपनी पार्टी में रखे या इमरान खान की पार्टी में रखे, लेकिन शेख साहब को ताहयात ज़िंदा रखे अल्लाह ताला, ताकि पाकिस्तानी आवाम को हंसने का, पाकिस्तानी आवाम को थोड़ी सी कॉमेडी मिले। इस पूरा आशोब दौर में हंसने का कोई एक मौका तो मिले। अल्लाह ताला शेख साहब को लंबी उम्र अता करे। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।